الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے۔ پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری مستقل دعا کہ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، عقیدت عطا فرمائے، احترام نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں 2 آیات کی تلاوت کی گئی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 46 2 آیتیں ہیں اور رسول اکرم علیہ السلام کی 5 شانوں کا ذکر ہے۔ پہلے بھی اس کا ذکر آیا مگر آج ایک خاص تناظر میں ان 2 آیات کا ذکر آپ کے سامنے رکھ کر ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ 3 باتیں آئیں، آپ اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں، جو لوگ دین کی دعوت قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جائیں ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ نمبر 3 جو لوگ دعوت دین قبول نہ کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر نہ آئیں ان کو ڈراتے ہیں آپ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ اگلی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ چوتھی بات آ گئی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ سراج کا لفظ قرآن کریم میں سورج کے لیے بھی آتا ہے، ایک سورج کی روشنی ہے، ایک امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی ہے۔ تو یہ سراج منیرہ کے الفاظ روشن چراغ حضور کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ 5 باتیں ہیں، آپ گواہی دینے والے، بشارت دینے والے، انذار یعنی ڈرانے والے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 باتیں دعوت دین کے تعلق سے ہیں۔ دین کی دعوت کو پیش کرنا یہ انبیاء اور رسول کی ذمہ داری تھی، یہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری تھی، اور اب آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہوگا، ابھی ہم کچھ دیر میں آگے اس کو بڑھائیں گے۔ البتہ یہ جو 5 شانیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ان 5 کا تعلق دعوت دین کی سنت سے ہے۔ ایک بات اور ایڈ کر دوں میں، سراج منیرہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو روشن چراغ کہا گیا۔ سورج چمکتا ہے نا تو سورج صبح نکلتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ قیامت تک جاری رہیں گی۔ سبحان اللہ، گرمی کا موسم ہو سورج نکلتا ہے تو تپش سے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھلوں میں مٹھاس اللہ پیدا کرتا ہے، کھجور میں مٹھاس اللہ پیدا کرتا ہے اسی سورج کی تمازت سے، لیکن جون جولائی کا سیزن ہو، بعض علاقوں میں دیگر مہینے ہوں اور گرمی کا موسم ہو تو شدت کی وجہ سے پریشانی تو ہوتی ہے، تو کبھی کبھی سورج کی تپش سے کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے وہ سراپا رحمت ہے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سورج کبھی غروب نہ ہوگا اور یہ تعلیمات ہمیشہ کے لیے راحت کا باعث ہوں گی۔ یہ سراج منیرہ کے الفاظ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے۔ یہ تو ان 2 ابتدائی آیات جو کہ ابتدا میں پیش کی گئیں ان کے حوالے سے کچھ نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرامز میں، پچھلی چند نشستوں میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیات کے حوالے سے کلام کیا تھا، اور پچھلی مرتبہ جو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے اختیاری فقر اختیار کیا تھا، آپ کے ازواج مطہرات نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اس اختیاری فقر میں حضور کا ساتھ دیا تھا، آپ بیٹیوں کی کس طرح دلجوئی فرماتے تھے، آپ بچوں سے کس طرح پیار کرتے تھے، دوسروں کے بچوں سے بھی کس طرح پیار کرتے تھے، شفقت
شفقت کا معاملہ کیا تھا، درگزر کا معاملہ کیا تھا، معاف کر دینے کا معاملہ کیا تھا. یہ بہت سارے پہلو تھے جو پچھلی مرتبہ اور گزشتہ چند ایپیسوڈز میں، نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیات کے حوالے سے. آج ایک اور موضوع کا آغاز کر رہے ہیں اور آئندہ چند نشستیں اسی موضوع اور اسی عنوان کے تحت ہوں گی، اور وہ ہے دعوت دین کی سنت. آج جو ابتدا میں 2 آیات پیش کی گئیں سورہ احزاب آیت نمبر 45-46، یہاں بھی جو 5 شانیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئی، ان میں ایک بات یہ بھی آئی، داعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے. تو یہ دعوت دین کی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. اس عنوان کے تحت آج بھی اور آئندہ کی نشستوں میں بھی چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج 5 باتیں اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 5 باتیں. سب سے پہلی بات 23 برس کی سنت. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے. دیکھیے بار بار ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور سرنامہ پر جو آیت کریمہ لکھی ہے ہمارے بیک ڈراپ پر آپ دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رسول اللہ کی سنت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے، ایک دوست ہے، ایک کزن ہے، ایک سسر ہے، ایک داماد ہے، ایک پڑوسی ہے، ایک کمپینین ہے، ایک تاجر ہے، ایک عدالت کا جج ہے، ایک معلم ہے، ایک امام ہے، ایک خطیب ہے، ایک اوریٹر ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی. ان تمام کیفیات کے اعتبار سے ایک شخص ایک سپہ سالار ہے، سبحان اللہ. ان تمام کیفیات کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کا جامع اسوہ ہمارے پاس موجود ہے. ہاں یہ بات بھی ہم توجہ دلاتے رہے کہ عورتوں کے لیے رسول اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تعلیمات کی تکمیل ازواج مطہرات کے ذریعے ہوتی ہے. کیسے بھلا؟ عورتوں کے خاص معاملات، نسوانی معاملات، ان کے لیے رہنمائی امت کی ماؤں ازواج مطہرات کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے. یہ نقطہ بھی بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہرحال آج ہم بات کر رہے ہیں دعوت دین کی سنت کے تعلق سے، اور 5 باتیں آپ کے سامنے رکھنی. پہلی بات کیا ہے؟ 23 برس کی سنت. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جامع ترین ہے، موسٹ کمپریہنسو رول ماڈل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے سامنے ہے. البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس. میں عرض کرتا ہوں آگے، rather go for the best. ہم اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش. تو سنت رسول میں بھی، اسوہ حسنہ میں بھی بہت کچھ ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. اگر مستقل تلاش کریں کہ سنت کون سی رہی، 23 برس کے مستقل سنت کون سی رہی، مستقل کون سا عمل جاری رہا اور آپ کی تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد بھی قیامت تک جاری رہے گا، وہ دعوت دین کی سنت ہے. اور داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی 23 برس کی سنت ہے. ایک اور تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا کھلے دل سے سنیے گا. اختلافی بحثیں تو ہم چھیڑتے نہیں، آپ کو معلوم ہے. اور کیو ٹی وی میں جو کیو ہے، یہ ڈے 1 سے ہمیں معلوم ہے، جب سے یہ چینل اسٹیبلش ہوا تھا، یہ قرآن کو ڈینوٹ کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے. اور سیرت النبی کیا ہے؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی سیرت ہے. برسوں ہو گئے، 20 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ. اس چینل پر مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ناظرین بھی گواہ ہیں اور ہماری مینجمنٹ بھی گواہ ہے، ہم نے جوڑنے کی بات کی ہے، توڑنے کی بات کبھی نہیں کی. البتہ ایک دلچسپ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں، علمی انداز سے کچھ معاملات میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور علمی انداز سے جب آراء پر ڈسکشن ہوگا، اوپینینز پر غور و فکر ہوگا، تو ایک پریفرڈ اوپینین ہوگا، ایک زیادہ راجح قسم کی بات ہوگی. کوئی فلاں کیفیت یا عمل کو زیادہ افضل سمجھتا ہوگا. مثال کے طور پر ہم سب نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، طریقہ رسول اللہ علیہ السلام سے لیتے ہیں بالکل. بعض حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں. امام شافعی کی رائے بھی یہی، امام مالک کی رائے بھی یہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے. یہ ایک رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے؟ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا مردوں کا. دونوں صحیح ہیں. کیوں؟ دونوں کی نسبت رسول اللہ تک جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن اب آپ کہیں گے دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اس سے کہ سنت کی طرف نسبت جائے گی تو دونوں درست ہیں. ہاں بحث کیا چلتی ہے، کوئی کہے گا یہ افضل، کوئی کہے گا یہ افضل. اسی طرح کبھی کبھی ہم سنت رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک عمل پہلے حضور کے عمل میں نظر آتا ہے، بعد میں نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے کبھی
کہ جنازہ ہوتا تو اول ہر جنازے کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے. پھر آپ نے اس معمول کو ترک کر دیا، کیوں؟ کہیں امت پر لازم نہ ہو جائے. سنا ہے نا آپ نے؟ اسی طرح بال بنانے کی کیفیت رسول اللہ علیہ السلام کی، اس میں بھی ایک سے زیادہ آراء مل جائیں گی. کہنے کا مطلب یہ سب باتیں درست ہیں. جب سنت کی طرف نسبت ہوگی سب درست ہیں، سنت رسول کی طرف نسبت ہوگی تو درست ہی ہوگی نا بات صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ بحث ہو سکتی ہے، یہ علمی انداز سے کلام ہو سکتا ہے کہ حضور کا یہ عمل پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، پہلے نہیں تھا بعد میں یہ عمل تھا، یہ کبھی کبھی تھا یہ ہمیشہ نہیں تھا، یہ والا عمل ہمیشہ تھا ایسا نہیں کہ کبھی کبھی کا ہو، اینڈ سو آن. کوئی کہے گا یہ زیادہ افضل ہے، کوئی کہے گا یہ زیادہ افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے زیادہ افضل سر آنکھوں پر، ان کے پاس بھی دلیل ہے. امام شافعی فرمائیں گے رحمۃ اللہ علیہ یہ زیادہ افضل سر آنکھوں پر، ان کے پاس بھی دلیل ہوگی. تو یہ تو اختلاف رائے ملے گا نا، کبھی ایک عمل ہے کبھی نہیں، پہلے تھا بعد میں نہیں، اور پہلے نہیں تھا بعد میں ہاں، پہلے ایسے تھا بعد میں ایسے. آپ کو یہ سنت کے اعمال میں علمی انداز سے گفتگو، کلام، اختلاف رائے، یہ افضل یہ غیر افضل مل جائے گا. مگر امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، امام حنیفہ ہوں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ امت کے اسلاف ہوں، امت کی بزرگ ہوں جو گزر چکے اللہ کے نیک بندے، کسی کا یہ اختلاف نہیں ملے گا کہ 23 برس کی سنت دعوت دین کی سنت ہے. کسی کا نہیں ملے گا، کسی مکتب فکر میں نہیں، کسی مسلک میں نہیں، کسی گروپ آف مسلمز میں نہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ بھائی نہیں یہ دعوت سنت نہیں ہے، دعوت دین کا کام سنت نہیں. کسی کا اختلاف نہیں ملے گا. کوئی نہیں کہے گا پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، کوئی نہیں کہے گا پہلے نہیں تھا بعد میں تھا، کبھی نہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ ایسے ہاں کبھی تھا لیکن ایسے کبھی نہیں ملے گا آپ کو. پہلا نقطہ آج کیا ہے؟ 23 برس کی سنت، مستقل سنت رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ دعوت دین کی سنت. اور توجہ کیجئے گا علمی انداز سے، کوئی اختلاف رائے اس میں نہیں. ائمہ مجتہدین کے اختلاف رائے اس بارے میں کوئی نہیں، امت کے اسلاف میں اس بارے میں اختلاف رائے کوئی نہیں. یہ متفق علیہ، اگریڈ اپون سنت ہے، مستقل سنت ہے، 23 برس کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ اسے کی کام آج ہم نے کرنا ہے. ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے. نبوت ختم ہو گئی، پائے تکمیل کو پہنچ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. البتہ یہ پہنچانے والا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام، دعوت دین والا کام، یہ فریضہ دعوت دین، یہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. اور اس موضوع پر آئندہ بھی کلام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آج کی 5 باتوں میں سے یہ پہلی بات تھی 23 برس کی سنت. نمبر 2، دعوت توحید. بہت اہم بات ہے. تمام رسولوں کا دین تو ایک ہی ہے، اسلام. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے کہ رسول اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی. ہر رسول کی دعوت کو قرآن پاک میں مطالعہ کریں تو سورہ اعراف میں 6 رسولوں کا ذکر آتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، سورہ اعراف آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. سارے رسولوں نے یہی دعوت دی. فرق کیا ہے؟ پچھلے رسول مختلف علاقوں میں گئے، خاص وقت کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے. جب وہ خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہ یا قومی کہتے تھے، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے تو آپ یہ نہیں فرماتے اے میری قوم، آپ یہ بھی فرماتے اے انسانوں. چنانچہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں حضور کی دعوت کا تذکر آتا ہے. البقرہ آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. حضور کی دعوت یونیورسل ہے، گلوبل ہے. البتہ تمام رسولوں کی دعوت ایک لفظ میں عبادت، کس کی؟ اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اچھا، توحید تفصیل طلب نقطہ ہے، یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے کہ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ سورہ اخلاص کا بھی مطالعہ کر لیں، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا بھی مطالعہ کر لیں. ایک توحید عقیدے کی ہوتی ہے، ایک توحید فکر کی ہوتی ہے، ایک توحید عمل کی بھی ہوتی ہے، ایک توحید اجتماعی سطح پر بھی ہوتی ہے. یہ باطن کی بھی توحید کے تقاضے ہیں، فکری توحید کے بھی تقاضے، عمل کے اعتبار سے بھی توحید کے تقاضے، اجتماعی اعتبار سے بھی توحید کے تقاضے. ایک فرد نے بھی اللہ ہی کو ماننا اور اللہ ہی کی ماننی ہے، ایک گھر نے بھی اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی ہے،
ایک معاشرے نے بھی اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی ہے، اور ایک نظام نے بھی اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی ہے۔ یہ بہت قیمتی نکتہ ہے۔ توحید فقط چند الفاظ کے پڑھ لینے کا نام نہیں، محض عقیدے کی گتھیاں سلجھا دینے کا نام نہیں۔ اس توحید کی بنیاد پر ایک کردار سامنے آتا ہے بندہ مومن کا۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، وہ چلتا پھرتا اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو توحید فرد سے بھی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی پر آئے، توحید گھر سے بھی تقاضا ہے کہ گھرانہ بھی اللہ کی بندگی پر آئے، توحید معاشرے سے بھی تقاضا ہے کہ معاشرہ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرے، اور توحید نظام کی سطح پر بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو۔ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی الفاظ ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو کہا کہ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ تو بہرحال حضور کی دعوت توحید، آئندہ ذکر کریں گے کہ توحید کے عملی مظاہر کیا کیا ہیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا، رسول اکرم علیہ السلام نے اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی۔ یہ آئندہ گفتگو بعد میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا تیسرا نقطہ، مکمل دین کی دعوت، پورے کے پورے دین کی دعوت دینی۔ اسلام کیا ہے؟ مکمل ضابط حیات۔ سورۃ المائدہ کی شروع میں آیت نمبر 3، حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کا نزول، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمانیات بھی اسلام نے سکھائیں، عبادات بھی اسلام نے سکھائیں، حقوق العباد بتایا، اخلاقیات سکھائیں، معاملات بھی سکھائے، مگر اسلام کی تعلیمات میں گھر، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، ریاست، یہ آل انکلوسیو ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے کے پورے دین کی دعوت رکھی۔ یہ گفتگو بھی بعد میں آتی رہے گی انشاءاللہ۔ چوتھا نقطہ، دعوت بدریہ قرآن حکیم۔ رسول اکرم علیہ السلام کی جو 23 برس کی سنت ہے دعوت دین کی، اس کا اہم ترین ذریعہ، اولین ذریعہ، مستقل ذریعہ خود قرآن پاک ہے۔ بار بار قرآن پاک ہمیں متوجہ کرتا ہے، 4 مرتبہ ذکر آتا ہے۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو آیات قرآنی کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو مستقل قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی تعلیم حضور دیتے ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، قرآن پاک بتاتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں، سورہ مریم آیت نمبر 97، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، آپ کی زبان مبارک پر ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ قاف آیت نمبر 45 میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے تذکیر کیجیے، یاد دہانی کرائیے اسے جو اللہ کے ڈراوے سے ڈرتا ہو۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، مکی دور کی بات ہے، اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف بڑا جہاد کیجیے۔ مکہ مکرمہ میں تلوار نہیں چلی ہے، قرآن پاک کے ذریعے دعوت دی گئی، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے کہ دعوت کا اولین ذریعہ قرآن، 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 جو رسول اکرم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ آج کی گفتگو کا آخری اور 5واں نقطہ ہے کردار کی گواہی۔ بہت اہم بات ہے، ہم انگریزی میں پڑھتے آئے بچپن سے، بلکہ سنتے آئے اور منہ ٹیڑھا کر کے کچھ لوگ بولتے ہوئے آئے، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس، تمہارے کردار کی گواہی تمہارے الفاظ سے بڑھ کر آنی چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک رسول اکرم علیہ السلام کے کردار کو پیش کیا۔ وحی کا آغاز کب ہوا آپ پر؟ 40 برس کی عمر میں 40 سال تک کردار آیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 16، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً اے لوگوں تمہارے درمیان ایک طویل عمر میں گزار چکا ہوں 40 برس،
افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ صادق انہوں نے کہا، امین انہوں نے کہا، فیصلے انہوں نے کرائے، حجر اسود بلیک سٹون انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام سے نصب کروایا جب آپ 35 برس کے تھے۔ کردار کی گواہی پہلے آئی ہے، پھر دعوت توحید اور دعوت دین حضور نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آج کی گفتگو کی 5 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تھی 23 برس کی مستقل سنت، دعوت دین کی سنت۔ دوسری بات تھی دعوت توحید، توحید کی جامع دعوت۔ نمبر 3 مکمل دین کی دعوت، اسلام مکمل کوڈ آف لائف ہے، پورے کے پورے دین کی دعوت دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 دعوت بذریعہ قرآن حکیم، اولین ذریعہ قرآن پاک ہی ہے دعوت دین کے اعتبار سے اس کے کام کرنے کے لیے۔ اور 5واں نقطہ کردار کی گواہی۔ آخر میں آج کا سبق آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ٹیک اوے لیسنز ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد دعوت دین کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ توحید کی جامع دعوت بھی پیش کرنی، مکمل دین کی دعوت پیش کرنی، قرآن کے ذریعے دعوت دینی۔ کب دیں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے بھائی، معلوم تو کہ کیا لکھا ہے، اس کے ڈوز کیا ہیں، اس کے ڈونٹس کیا ہیں، سیکھیں گے سمجھیں گے تو آگے دوسروں کو پیش کریں گے۔ اور آخری اہم ترین بات، الفاظ سے بڑھ کر کردار کی گواہی ضروری ہے۔ آج کئی مرتبہ دعوت دین کے کام میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دعوت دینے والوں کے الفاظ تو بڑے پیارے بڑے قیمتی ہوتے ہیں مگر کئی مرتبہ کردار گواہی نہیں دے پاتا۔ اللہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے اور اللہ ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔